السلام علیکم پیارے دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ بادشاہ کے وزیر کا بھی ایک لڑکا تھا۔ دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ دن بھر ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وزیر کا لڑکا لال و جواہر کے کھلونوں سے کھیلتا تھا اور شہزادہ معمولی کھلونوں سے۔ ایک روز وزیر بیگم نے شہزادے کو طعنہ دیا، تم شہزادے ہو کر معمولی کھلونوں سے کھیلتے ہو، میرا بیٹا لال و جواہر سے کھیلتا ہے۔ بادشاہ سلامت سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی تمہیں کھیلنے کے لیے ایسے ہی کھلونے لا دیں؟ شہزادہ محل گیا، اپنی ماں سے ساری باتیں کہیں۔ بیگم نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے جواب دیا، لال و جواہر کھیلنے کے لیے نہیں بنے ہیں، شہزادے کو اتنے قیمتی کھلونے نہیں دے سکتا۔ لیکن ملکہ اور شہزادہ دونوں ضد کرنے لگے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر شہزادے کو ایک لال دے دیا اور کہا کہ صبح اسے لے لوں گا، ہونے نہ پائے۔ ادھر بادشاہ نے شہزادے کی دائی کو بلایا اور کہا کہ جب شہزادہ سو جائے تو لال اس کے تکیے کے نیچے سے نکال لینا۔ شہزادہ دن بھر لال سے کھیلتا رہا۔ رات کو سوتے وقت اسے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ دائی نے سوتے میں چپکے سے لال نکال لیا اور بادشاہ کو دے دیا۔ صبح کو بادشاہ نے شہزادے سے لال مانگا۔ شہزادہ بھاگا بھاگا گیا، بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن لال ہو تو ملے۔ بادشاہ شہزادے پر بہت خفا ہوا اور حکم دیا، جہاں سے بن پڑے لال لا کر دو۔ شہزادہ لال کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ چلا چل ایک بہت بڑے گنجان میں پہنچا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی کرنیں درختوں کے اوپر ہی رہ جاتی تھی، شاید ہی کوئی کرن زمین تک پہنچ پاتی ہو۔ شہزادہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کہ جنگل کے چرند پرند، سوکھی ہوئی پتیاں، تمام گری پڑی چیزیں سب کی سب ایک طرف کو اڑتی ہوئی دکھائی دیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ان سب کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے اور بے بسی کے عالم میں اسی جانب کھینچی جا رہی ہیں۔ شہزادے کے جی میں سمایا کہ چلو میں ذرا دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ یہ لوگ یہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ اڑ چلا۔ سب کے سب اڑے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر اڑنے کے بعد شہزادے نے دیکھا کہ ایک اژدہا منہ پھاڑے سامنے کھڑا ہے اور یہ لوگ سیدھے اس کے منہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ گڑاب سے اژدہے کے پیٹ میں داخل۔ یہ بوڑھا اژدہا سال میں 6 مہینے سانس اندر لیتا تھا اور 6 مہینے باہر۔ جب اندر کو سانس کھینچتا تو ہوا میں اتنا زور ہوتا تھا کہ اس کے سامنے کی اور دور کی چیزیں ہوا کے ساتھ کھنچ آتی اور اس کے پیٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح جب وہ سانس باہر نکالتا تو اس کے پیٹ کی بچی کھچی چیزیں باہر نکل پڑتی تھی۔ بوڑھے اژدہے کو شہزادے پر رحم آ گیا۔ اس نے پوچھا، میاں صاحب زادے، تم اس وقت کدھر آ نکلے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میرے اندر سانس لینے کا زمانہ ہے؟ شہزادے کو ڈھارس بندھی۔ اس نے اپنا قصہ اژدہے کو سنایا۔ اژدہے نے قصہ سن کر کہا، اچھا تمہیں میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 6 مہینے تک اس میں پڑے رہو، ہر قسم کے میوے کھاؤ، پانی کے بجائے شہد پیو۔ میرے پیٹ میں سینکڑوں قسم کے لال و جواہر پڑے ہیں، ان میں سے جتنے چاہو لے لو۔ 6 ماہ بعد سانس کے ساتھ ساتھ باہر نکل آنا اور ایک کے بجائے 10 لال اپنے باپ کو لے جا کر دے دینا۔ شہزادے نے بوڑھے اژدہے کا شکریہ ادا کیا اور اس کے پیٹ میں رہنے لگا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد اژدہے نے باہر سانس لی۔ شہزادہ ایک لال ہاتھ میں پکڑے باہر آ گیا، لیکن باہر آ کر دیکھا تو لال گھٹیا قسم کا تھا۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا، کہنے لگا، میں 6 مہینے پھر انتظار کرتا ہوں، جب تم سانس اندر لوگے تو پھر پیٹ میں چلا جاؤں گا، 6 مہینے بعد ایک اچھا سا لال لے کر باہر نکل آؤں گا۔ اژدہے نے ہنس کر کہا، یہ تو 1.5 سال کی قید ہو گئی، میں منہ کھولے دیتا ہوں، تم اچھا سا لال اندر جا کر لے آؤ۔ شہزادے کو اژدہے پر پورا بھروسہ نہیں تھا، وہ ہچکچانے لگا۔ بوڑھا اژدہا شہزادے کے دل کی بات تاڑ گیا، مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تم سوچ رہے ہو کہ شاید جب تم اندر جاؤ تو میں منہ بند کر لوں؟ اچھا بھائی، ایسا ہی ہے تو میرے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ایک لکڑی لگا دو، جب تک تم لکڑی نکالو گے نہیں میں منہ بند نہیں کر سکوں گا۔ شہزادے نے ایک مضبوط سی لکڑی لی اور اژدہے کے دونوں جبڑوں کے بیچ لگا دی اور اندر گھس گیا۔ شہزادہ اس مرتبہ ایک بڑا انمول لال لے کر باہر نکلا۔ اژدہے کے منہ سے لکڑی نکال دی اور گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اژدہے نے کہا، اتنا انمول لال لے کر یوں ہی جاؤ گے تو راستے میں ٹھگ چھین لیں گے، تم اپنی دائیں ران چیر کر لال اس کے اندر رکھ لو اور دیکھو، یہاں سے سیدھے پشچم کی طرف چلے جاؤ، کسی طرف مڑنا مت،
ورنہ راستہ بھول جاؤگے، اور راستہ بھول گئے تو تمہاری خیریت نہیں۔ شہزادے نے اپنی ران چیر کر لال کو اس کے اندر رکھ لیا۔ اژدہے نے ایک جڑی پیس کر لگا دی، زخم فوراً بھر گیا۔ شہزادہ اژدہے کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ شہزادہ اژدہے کے بتائے ہوئے راستے پر ٹھیک ٹھیک چلا جا رہا تھا کہ سامنے کی جھاڑی میں ایک بہت ہی خوبصورت ہرن کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر یہ ہاتھ آ جائے تو کیسا اچھا ہو، اپنے محل میں لے جا کر پالوں گا۔ یہ سوچ کر شہزادہ دبے پاؤں جھاڑی کے پاس پہنچا۔ ہرن کا بچہ کنکھیوں سے شہزادے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ قریب پہنچا، وہ ایک چھلانگ مار کر دوسری جھاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک تیسری جھاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک تیسری جھاڑی میں جا کر چھپ گیا۔ اس طرح بہت دور تک شہزادہ ہرن کا پیچھا کرتا رہا اور صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ ہرن ایک گھنی جھاڑی میں جا کر غائب ہو گیا۔ اتنی دور تک ہرن کے پیچھے دوڑنے سے سخت پیاس لگائی تھی۔ ادھر ادھر بہت بار تلاش کیا پر کہیں پانی نہ ملا۔ کچھ اور آگے بڑھا تھا کہ ایک طرف درختوں کی اوٹ میں ایک بہت ہی عالی شان مکان نظر پڑا۔ شہزادے کو تعجب ہوا کہ اس ویران و غیر آباد جگہ میں اتنا اچھا مکان۔ وہ آہستہ آہستہ مکان کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ اتنا بڑا مکان، لیکن آس پاس ایک آدمی بھی نظر نہ پڑا۔ شہزادے نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ بوڑھے نے شہزادے کو دیکھتے ہی بڑے پیار سے کہا، آؤ بیٹا آؤ، اندر بیٹھو، پھر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ شہزادے نے کہا، بوڑھے بابا مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، پھر میں اپنے راستے چلا جاؤں گا۔ بوڑھے نے پھر ہنس کر کہا، بیٹا جلدی کاہے کی ہے، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بڑے زور سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ شہزادے نے بوڑھے کو آواز دی اور پانی مانگا۔ بوڑھا شہزادے کے پاس آیا اور بولا، بیٹا کڑھائی چڑھا دی ہے، سوچا تمہارے لیے کچھ کھانا پکا لوں، ابھی لایا پانی۔ یہ کہہ کر بوڑھا اندر چلا گیا۔ اندر سے پھر زور زور سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ شہزادے کو اب کچھ شبہ ہونے لگا کہ اس چھن چھن کی آواز میں کوئی بھید ہے۔ اتنے میں سامنے والے کوٹھے کی کھڑکی کھلی اور ایک لڑکی نے گردن نکال کر کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ ٹھگوں کا مکان ہے۔ اس وقت اس بوڑھے ٹھگ کے لڑکے باہر گئے ہوئے ہیں، انہی کو بلانے کے لیے یہ چھن چھن کی آواز کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر شہزادہ بھاگا، ادھر بوڑھے ٹھگ کے لڑکے بھی چھن چھن کی آواز سن کر گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی لڑکے پھاٹک میں داخل ہوئے، بوڑھا ٹھگ ان پر برس پڑا۔ اتنی دیر بعد آئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی۔ ابھی ابھی ایک شہزادہ یہاں آیا تھا، اس کے پاس ایک انمول لال تھا، جلدی کرو ابھی قریب ہی ہوگا، فوراً پیچھا کریں گے تو پکڑ لیں گے۔ ٹھگ فوراً شہزادے کے پیچھے روانہ ہو گئے، لڑکی کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہزادہ بھاگم بھاگ چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل ختم ہو گیا اور سامنے اسے ایک شہر نظر آیا۔ شہزادہ شہر کے پھاٹک کی طرف تیزی سے بھاگا۔ ابھی پھاٹک میں داخل ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے ٹھگ بھی آ گئے اور شہزادے کو پکڑ لیا۔ پھاٹک پر جو سنتری تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں پکڑتے ہو اس لڑکے کو؟ ٹھگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا میری اس لڑکی کے زیور لے کر بھاگ آیا ہے، کہتے ہیں کہ دے دو، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سنتریوں نے شہزادے سے پوچھا، اس نے قسم کھا کر کہا، میں نے ہرگز ان کی لڑکی کے زیور نہیں چرائے ہیں، نہ میرے پاس موجود ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ شہزادے کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں نکلا، لیکن ٹھگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سنتریوں نے کہا کہ اچھا، تم دونوں کا جھگڑا بادشاہ کے سامنے پیش ہوگا، وہی فیصلہ کریں گے۔ سنتری ان سب کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے دونوں کی باتیں سن کر کہا، اس لڑکی اور لڑکے کو ایک کمرے میں بند کر دو، صبح کو ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر بادشاہ نے ایک منشی کو بلا کر چپکے سے کہا، تم جا کر ان کے کمرے کے قریب چھپ جاؤ، رات بھر یہ دونوں جو باتیں کریں اسے لکھتے رہو۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ دونوں کی باتوں سے اصل معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ کمرے میں ایک طرف کونے میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، شہزادہ اس پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا تھا، لڑکی دوڑ کر آئی، اس کے سینے پر سوار ہو گئی اور چھری دکھا کر کہنے لگی، بتا تو نے لال کہاں چھپا رکھا ہے؟ شہزادہ بولا، میرے پاس لال نہیں ہے، لیکن لڑکی نہیں مانی، بولی، بتا نہیں تو ابھی چھری بھونک دوں گی۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے مار کر بہت پچھتاؤ گی، اور کیا مجھے مارنے سے تمہیں لال مل جائے گا؟
अगर मेरी बात मानो तो आओ, हम तुम चुपके से यहाँ से भाग चले। मैं शहजादा हूँ, मेरे बाप का मुल्क यहाँ से करीब है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये ठग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लड़की शहजादे की बात मान गई और उससे कहा, अच्छा जल्दी जाओ, और जो सांडनी नीम के दरख्त के नीचे बंधी हुई है उसे खोलकर ले आओ, वो सबसे तेज दौड़ने वाली है। ठग दूसरी सांडनियों पर पीछा करेंगे तो हमको पकड़ नहीं सकेंगे। कमरे में एक खिड़की थी, शहजादा उससे कूदकर बाहर गया और जल्दी से एक सांडनी खोलकर ले आया। दोनों खिड़की के रास्ते से कूदकर बाहर निकले और सांडनी पर बैठकर उठ खड़े हुए। मुंशी जी कमरे के बाहर बैठे हुए ये सब कुछ लिखते रहे, यहाँ तक कि जब दोनों भागने लगे तो बजाय शोर करने या संतरियों को खबर करने के उन्होंने लिख लिया कि दोनों खिड़की के रास्ते से कूदकर एक सांडनी पर सवार होकर भाग निकले। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि दोनों कमरे से गायब है। ठग कूद कूद कर अपनी सांडनियों पर सवार हुए और दोनों के पीछे दौड़ पड़े। सांडनियों को एड़ लगाते भागम भाग ठग शहजादे की तलाश में उड़े चले जा रहे थे। 5-6 घंटे दौड़ने के बाद शहजादे की सांडनी पर नजर पड़ी। लड़की को कुछ आहट मालूम हुई तो उसने मुड़कर पीछे देखा। ये देखते ही उसके होश उड़ गए कि ठग उनके पीछे लपके चले आ रहे हैं और थोड़ी देर में सर पर आ पहुंचेंगे। लड़की ने शहजादे से कहा, देखो तुम्हारी गलती से ठगों ने हमको पकड़ लिया। तुम वो सांडनी नहीं लाए जो मैंने बताई थी, ये तो सबसे सुस्त दौड़ने वाली है। थोड़ी ही देर में ठग उनके बिल्कुल करीब आ पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिया। लड़की तलवार लेकर मुकाबले में जम गई। ठग के 7 बेटे और बूढ़ा ठग भी तलवार चलाने लगे, लेकिन लड़की सबसे तेज निकली। थोड़ी ही देर में 7 बेटों को मार डाला। बूढ़े ठग को भी मारने जा रही थी कि शहजादे ने रोक दिया। शहजादे ने कहा, इस बूढ़े को मारने से क्या फायदा, ऐसा ही है तो उसको पकड़ ले चलो, मेरे बाप के दरबार में नौकरी करेगा। लड़की ने जवाब दिया, सांप के बच्चों को मार डालना और सांप को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। ये मौका पाएगा तो हम दोनों को मार डालेगा। बूढ़ा ठग हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मैं तुम दोनों की गुलामी करूंगा। शहजादे के कहने से लड़की ने बूढ़े को छोड़ दिया और तीनों अपनी अपनी सांडनियों पर सवार होकर चल खड़े हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद जरा दम लेने के लिए तीनों ठहर गए। शहजादा एक चादर ओढ़कर लेट गया। लड़की ने बूढ़े ठग से कहा, तुम जरा शहजादे की रखवाली करते रहना, मैं जाकर कुछ जंगली फल तोड़कर लाती हूँ, भूख लग रही है। ये कहकर लड़की एक तरफ को रवाना हो गई। लड़की कुछ दूर गई थी कि ठग ने एक तलवार उठाई और शहजादे के मारी। ये समझकर कि शहजादा मर गया, हाथ में तलवार लिए लड़की के पीछे चल पड़ा। लड़की एक दरख्त की डाल को झुकाकर फल तोड़ रही थी। बूढ़े ठग को नंगी तलवार हाथ में लिए अपनी तरफ आता देखकर ठिठक कर रह गई। ठग लड़की के करीब पहुंचा और डपट कर बोला, अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी, मैंने लड़के का खात्मा कर दिया है, चल अब तेरी बारी है, दोनों को एक ही जगह मौत की नींद सुला दूं। लड़की आगे आगे और बूढ़ा पीछे पीछे तलवार लिए शहजादे के करीब पहुंचे। पाँव की आहट सुनकर शहजादा चादर फेंककर उठ बैठा। बूढ़े को हाथ में तलवार लिए देखकर झट अपनी तलवार खींचकर खड़ा हो गया। असल में बूढ़े ने चादर के ऊपर तलवार मारी थी। चादर अंदर को धंस गई और शहजादे के जरा भी चोट नहीं आई थी। बूढ़े ने कुछ जल्दी में देखा नहीं, ये समझा कि शहजादा मर गया और लड़की से बदला लेने के लिए चल खड़ा हुआ। ठग ने देखा कि अब जान नहीं बचेगी तो तलवार फेंककर फिर गिड़गिड़ाने लगा। लड़की तलवार उठाकर मारना ही चाहती थी कि शहजादे ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, एक मर्तबा फिर इसकी जान बख्शी कर दो, अब की दगा दे तो जरूर मार देना। लड़की को फिर मानना पड़ा, मगर इस दफा उसने कहा, मुझे अब इस ठग पर भरोसा नहीं, इसलिए अब मैं इसे अपने साथ अपनी सांडनी पर बिठाऊंगी। गरज सांडनियों पर बैठकर तीनों फिर चल पड़े। शहजादा एक सांडनी पर सवार था और लड़की और ठग दूसरी सांडनी पर। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की ने अपने एक पैर का कड़ा चुपके से खिसका दिया। लड़की ने ठग से कहा, मेरा कड़ा जमीन पर गिर पड़ा है, जरा उठा तो दो। ठग जैसे ही कड़ा उठाने के लिए जमीन पर उतरा, लड़की ने तलवार का एक भरपूर हाथ उसकी गर्दन पर मारा। गर्दन भुट्टे की तरह अलग हो गई। शहजादा चौंक कर बोला, अरे ये तुमने क्या गजब किया, नाहक बूढ़े को मार डाला। कितना ही बुरा सही, फिर भी ये तुम्हारा बाप था। लड़की ने जवाब दिया, मैं इस ठग की लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक शहजादी हूँ।
ایک روز میں اپنی سہیلی کے ساتھ باغیچے میں کھیل رہی تھی کہ یہ مجھے اٹھا لایا تھا۔ شہزادے کو اب اطمینان ہوا۔ چلا چل دونوں دوسرے دن صبح کو شہزادے کے باپ کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ شہزادے کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے، ہر طرف شور مچ گیا۔ شہزادہ واپس آ گیا۔ دونوں محل میں پہنچے۔ ماں باپ نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا۔ شہزادے نے ران چیر کر وہ لال نکال کر اپنے باپ کو دیا۔ لڑکی کا قصہ اپنے باپ کو سنایا۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور شہزادے کی اس لڑکی سے شادی کر دی اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔